السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ اچھا جی، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے جی آسمان پہ۔ اچھا، اس ٹائم پہ جو ہے نا ہم لوگ زیادہ تر نیچے گیس پہ ہی روٹی بناتے ہیں، سالن اور روٹی دن کو اوپر بنا لیتے ہیں اور رات کی صرف روٹی جو ہے نا وہ نیچے بنا لیتے ہیں۔ تو گیس کل سے تھوڑا کم ہے، بھروایا نہیں آج کیونکہ کام کافی زیادہ تھا۔ تو ابھی جنت نے تھوڑی سی میگی بنائی ہے اپنے لیے، تو پتہ چلا ہے گیس نہیں ہے۔ سونیا نے کہا چلیں اوپر ہی آگ جلاتے ہیں، تو تھوڑی سی روٹی اوپر ہی بنا لیتے ہیں، چائے بھی اوپر ہی بنائیں گے تاکہ صبح کی چائے کے لیے گیس نیچے تھوڑا رہے۔ کل لازمی بھروانا پڑے گا۔ اکثر بہنوں کے کومنٹ ہوتے ہیں سفیر بھائی آپ ایک سلنڈر اور لے لیں، خاص ضرورت نہیں پڑتی، اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم لوگ لکڑی جلا لیتے ہیں۔ تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آگ کی وجہ سے کچھ بن نہ سکا ہو، اگر نیچے گیس ختم ہے تو اوپر لکڑی سے کام ہو جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ ہاں۔ جی۔ اچھا، آج اس نے اپنے لیے پراٹھا بنایا جی، ویسے پراٹھا کھاتی نہیں ہے، یہ دیکھیں لالم لال پراٹھا بنایا، سب مجھے پتہ ہے بچے چھوڑ دیں گے، میں نے اسے کہا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں رات کو پراٹھا نہیں کھایا کرو۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جینا چھوڑ دو، ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے جی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہے جی، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے میں نے پراٹھا نہیں کھایا، میرا آج سارا دن میں کام کرتی رہی ہوں، میرے کو بھوک لگ رہی ہے اور میرا دل کر رہا تھا میں اپنے لیے کڑک سا پراٹھا بنا کے چائے کے ساتھ کھاؤں، اور جنت کے پاپا کی ہے کہ نہیں سونیا بنانا، نہیں سونیا کھانا۔ سونیا کومنٹ آتے ہیں، سونیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں نے بولا کومنٹ میں تو لوگ یہ بھی بولتے ہوں گے کہ جینا چھوڑ دو، ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے، زندگی اللہ کی طرف سے جب تک میری لکھی ہے تو وہ تو میں لوگ نے جی ہمارے اچھوں کے لیے بولتے نہیں، ہیں۔ وہ بات بالکل ٹھیک بول رہے ہیں آپ۔ بیماری یا زندگی یا صحت، یہ چیزیں جب تک میرے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، جو بھی صحت تندرستی یا تو صبح کھا کے کام کرتی، ہضم ہو جاتا، صبح میں پراٹھا صبح کے ٹائم میں ناشتہ کرتی ہی نہیں۔ ناشتہ کرتی اب مجھے نہیں، بھوک لگ رہی ہے، میرا دل ابھی کر رہا ہے کھانے کو، تو میں صبح تک انتظار کروں، کیا پتہ صبح میری اٹھوں۔ پھر رات کو بیٹھ جاتی ہے، بولتی ہو اب ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں۔ نہیں، وہ زیادہ پریشان میں آپ کو نہیں کرتی، پھر میں دیکھتی ہوں نا زیادہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں بس آج میں کتنے دنوں کے بعد کھا رہی ہوں چائے کے ساتھ گرما گرم۔ آپ کے لیے نہیں بنا رہی، آپ کے لیے روٹی بنا رہی۔ یہ کیا شور کرتی ہوئی آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ وہ میری تسبیح کہاں تھی؟ اچھا، یہ گم گئی تھی۔ کہاں تھی؟ وہاں میں نیچے گئی تھی نا، وہاں جہاں مسائل رکھتے ہیں نمک کالے، اور دوسرا آپ نے وہاں کیسے دیکھی؟ وہاں پہ میرے کو مرچی لگی تھی، میں چینی لے رہی تھی، وہاں پہ میں نے اوپر دیکھا تسبیح پڑی تھی۔ سونیا یہ وہاں پہ آپ نہیں رکھی ہوگی، وہاں بچوں کا کام ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اس پہ آپ کی وہ جو آپ نے 40,000 والا ختم وہ کیا تھا، جو تسبیح پڑھی تھی، وہ ابھی بھی کاؤنٹ ہوئی ہوئی ہے؟ وہی میں نے اسی ٹائم رکھی تھی پڑھ کے، تو پھر مجھے ملی نہیں ہے، اس کے بعد میں بول رہی تھی۔ اچھا جی، میں نے یہاں پہ جو ہے نا ہلکا گھی والا پراٹھا اپنے لیے بنایا ہے، یہ دیکھیں، اب جنت کے بابا کو شاید سکون ہوگا۔ ہاں، لیکن وہ پراٹھا بھی تو آپ نے بنا دیا، وہ پراٹھا تینوں میں بانٹیں گے۔ وہ پراٹھا بچے چائے کے ساتھ حسن، حسین اور جنت کو آدھا آدھا کر کے میں دے دوں گی، زیادہ پراٹھا نہیں، باقی اپنے لیے میں نے یہ والا بنایا ہے جنت کے بابا۔ بس آج کے بعد رات کے پراٹھے بند، رات کے پراٹھے میرے بھی کو پراٹھوں سے الٹی آتی رات کے پراٹھے بند ہیں، آپ کے بھی بند ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیزا جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ پیزا، یہ تو برکت والی روٹی ہے پرندوں کے لیے۔ یہ پرندوں کے لیے پیزا بھی بنے گا۔ اس پہ وہ کیچپ لگا دو اور اوپر کوئی سبزیاں رکھ دو، پیزا بن جائے گا۔ ہاں نا، صحیح کہہ رہی ہے، جنت کو پتہ ہے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں نا۔ اچھا جی، کوئلوں پہ یہ آگ، یہ چائے بن رہی ہے، یقین مانے بہت ہی مزے کی ہوگی۔ جنت، آپ یہ اور پلیٹیں لے کے جانا، بابا چائے اٹھا کے بھاگے گا، میں روٹی اٹھوں گی، بھاگوں گی لے کے۔ چلے جی، چائے بھی بن گئی ہماری، روٹی بھی بن گئی، تو چائے چلتے، مزے کی ہوگی۔ ہاں جی، چائے مزے کی ہوگی۔ چلتے ہیں نیچے، کیونکہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، گرما گرم چائے جو ہے نا مجھے اچھی لگتی ہے، پینے کا مزہ بھی آتا ہے۔
चलो अभी उठो फिर सारे चलो तैयारी जन्नत करो। भी नहीं नीचे उतरी, वो कहती है नहीं आपके पास बैठूंगी। तो यहाँ पे तो सुकून है, लेकिन नीचे जाएंगे तो फिर आपको पता है अंदर हाल ठंडा है तो सर्दी लगती है। असल में हाथ तो तो यही अंदर गर्म हुआ है। गर्म हुआ है। चलो ठीक है फिर चलते हैं। अब अच्छा जी, सालन था हमारे पास मौजूद, हुसैन को भेजा था डबरोटी लेके आए, ताकि डबरोटी के साथ भी खा सकते हैं सालन। तो डबरोटी लाया, वो इतनी ज़्यादा बासी थी, पुरानी डबरोटी थी। फिर वापसी भेजा ऐसे, बिस्कुट मंगाए, ये खुले बिस्कुट। जन्नत के हाथ में थैली पकड़ी हुई है। जन्नत दिखाओ बिस्कुट, निकाल के दिखाओ ना बेटा, निकाल के दिखाओ ना जन्नत, मोड़ के। अच्छा जी, बाबा अभी हमारे लिए जा रहे हैं कुछ बाहर पकाने के लिए लेने के लिए। तो बाबा की मैं टांगे देख रहा था, हुसैन भाई और मैं देख रहे थे। तो आज बाबा के एक और देखें हमने चीज़, बाबा के मोजे भी घिस गए हैं, ये देखें। मेरे को शायरी याद आई है, वो मुझे ऊंचाइयों पे देख के हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के मोजे नहीं देखे। किसी ने पैरों के छाले नहीं देखे। आपने आपके मोजे नहीं देखे, आपके छाले कहाँ हैं? नहीं आज सालन पर ना हुआ है, किस लिए बाबा जाएगा हमारे, ये इतनी सारी सब्जी सब काम है, वो सिलेंडर भराना है ऊपर। सिलेंडर आप भरवा लोगे ना। अच्छा जी, सोनिया को इतनी तकलीफ होती है मेरे बाहर निकलने पे, और मज़े की बात यह कि मैं जाके घूमने नहीं जाता हूँ, मैं सौदा लेने जाता हूँ। पता नहीं इसको क्यों है तकलीफ है। मुझे तकलीफ दोगे, जाहिर सी बात है मुझे तकलीफ ना होए। आप इस तरह पूरा घर धर्म बरम छोड़ के निकल जाते हैं, वापसी आके मुझे बोलते हैं सोनिया कुछ वीडियो भी बनाई है, सोनिया ऊपर काले बर्तन भी धोए। आज बरम जो बरम काले क्या? काले कटवे जो कल लेके आए ना वो खुद ही कंबल धोए। ये लोग उठाते हैं, झाड़ू ये लोग लगाते हैं। हाँ, सोनिया अंदर बर्तन जरूर धोती है। जी जरूर तो धोते काम हैं। मैंने बांट के दिए हुए हैं, हाँ जी। बच्चे काम ना करें। जी, जी। मेरे हिस्से का काम चलो आप कर लो, आप चली जाओ आज सौदा दो ना लेने। मुझे, दो ना पैसे दो मुझे। बच्चे को ले सौदा लेके आओ जाके। लाने की जरूरत ही नहीं है, सालन जो है ना घर में है आज दिन का, जो कल सब्जी लेके आए। इधर दिखाओ सर, ये देखें ये सब्जी तो है, ये सब्जी है। रात को क्या खाएंगे फिर रात को? रात को किसी ने भी, इनके अलावा किसी ने भी सब्जी नहीं खाई है जी। ना हुसैन ने खाई, ना हुसैन ने खाई, हसन ने और मैंने और मैंने भी खाई है चावलों के साथ, अब खाइए। रात को बाबा ने डाल दी थी। सफेद चावलों के साथ उसने भी खाई है। अब बगो सफेद इतने से चावल थे। हाँ। तीन जब प्लेट एक थे। आपको अगर मोबाइल से फुर्सत मिले तो आपको पता हो ना। पहली बात तो ये है जी, मोबाइल हाथ में ही लेती ही नहीं। हाँ कंप्यूटर पे बैठ के ड्रामे वगैरह देख लेती हो, और मोबाइल में यूज़ करती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है। थोड़ी देर अगर मैं टिकटॉक इनसे मोबाइल लेके लेती हूँ, कहती हूँ मुझे मोबाइल दो, मैं टिकटॉक देखती हूँ, फिर मेरे सर में दर्द होता है। मैं तो ये भी देखती रहती हूँ कि आप कमेंट के जवाब कैसे देते हैं, आप वीडियो वगैरह, क्योंकि आपके सर में दर्द नहीं हो तो मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती जी मोबाइल। दूसरी बात ये कि अभी अभी हमारी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई है, इसी बात पे हुई है कि आप, मैंने बोला आप निकल जाते हो, कहते हैं मैं अभी तो सिलेंडर भी भरवाने जाऊँगा। मैंने बोला आइए आपको मैं नहीं जाने दूँगी। अच्छा, कल कपड़े धोए थे जी, यहाँ थोड़ा सा पानी हो गया था, लेकिन सूख चुका है, इतना नहीं था, यहीं से नाली में चला गया था। मौसम आज देखें, बादल बादल से हैं, धूप वगैरह जो है ना वो कम है। सर्दी की वजह से ये अंगूर की बेल भी सूख गई है, जैसे ही बाहर आएगी फिर हरी हो जाएगी। एक जगह मुझे इतला मिली है जी लकड़ियों की, मैं ज़रा अभी उधर जा रहा हूँ लकड़ियों का पता करने, किसी के घर में पड़ी हैं। यहाँ पे लोग घरों में लकड़ियाँ उनके काम की नहीं होती, वो बेच देते हैं। तो इसी तरह मुझे भी पता चला एक जगह, मैं जाके पता करता हूँ, अगर मुनासिब कीमत में देते हैं तो मैं ले आता हूँ, हमारे काम आ जाएंगी। गैस का मैंने कल अक्सर बहन भाई पूछते रहते हैं, गैस की अभी अपडेट दूँ। हमारे जो पड़ोस में भाई थे उन्होंने दरख्वास्त दिए हुए, उनको 2 महीने हुए हैं, तो उसके बाद उनकी तरफ उन्होंने रब्ता किया है, तो आधे पैसे उन्होंने भरे हैं, जो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या भरना पड़ता है वो, जो पैसे आपने देने होते हैं उसके आधे पैसे उन्होंने दिए हैं। अब देखें कितने दिन के बाद और काम होता है। तो हमारा तो खैर अभी 1 महीना हुआ है, अभी टाइम लगेगा, तो शायद 2 महीने 2.5 महीने में स्टे भरना पड़ता है। हाँ, इस तरह कुछ बता रहे थे वो भाई, तो अभी टाइम लगेगा गैस में, शायद रमज़ान के बाद
کوئی وہ معاملہ میرا 3-4 مہینے کا تو پروسیجر ہوگا میرے اندازے میں. تو ارجنٹ والا یہ ہم نے ارجنٹ والا بھرا ہوا ہے. اس میں ہم نے سمجھ لیں 20,000 روپے فالتو بھرے ہیں. بھریں گے, ابھی بھرے نہیں ہیں. خیر یہ 41,000 روپے کا ہے, نارمل والا 21,000 روپے کا ہے. تو 20,000 روپے ہم نے زیادہ دینا پڑیں گے. تو یہ ارجنٹ والا ہے. اب دیکھیں یہ کتنے دن میں لگتا ہے, مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے. تو جب تک گیس نہیں ہے, خیر گزارا تو ہمارا چل رہا ہے, پریشانی نہیں ہو رہی ہمیں اتنی. تو یہ کہ اپنا گیس ہوگا تو وہ پھر سارے معاملات سے جان چھوٹ جائے گی, سلنڈر سے, لکڑی سے. پھر شوقیہ طور پر اگر کبھی لکڑی پہ بنایا تو بنایا, ورنہ یہ ہے کہ گیس پہ ہی. پھر مکان کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کے مکان میں گیس لگا ہو نا. اچھا جی, ہمارے گھر کا ایک اور فرد جس سے آپ شاید کبھی نہیں ملے, ویسے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے دوران ادھر ادھر اس کو بیٹھا ہوا, یہ جی حسن حسین کے بچپن کا کھلونا جو بچپن سے چلتا چلتا اب جنت کے ہاتھ میں. جنت اس سے کبھی کبھی کھیلتی ہے, یہ بھی بچپن سے جنت بھی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. ایک ٹائم تھا جنت کی سہیلیاں بھی اس کو ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینکتی رہی. 1-2 بار یہ کہیں سے لیک بھی ہوا تھا. سونیا نے جو ہے ریپیئر کیا ہوا, ہاں یہ ریپیئر کیا ہوا ہے. یہاں اس کا کہیں اور سے بھی جنت نے کام کر دیا تھا. یہ کہ چل رہا ہے, یہ اچھا ہے, سردی بھی نہیں لگتی. یہ یعنی کہ ابھی تک یہ گزارا ہے. اچھا یہ چلے گا. اچھا جی, جنت گلک لائی ہے دکان سے, میں لکڑیاں لے آیا ہوں, ریڈی پہ رکھ کے گھر پہنچ گئی ہیں, اتاری ہیں یہاں پہ ابھی یہ دونوں جو ہے نا. اچھا یہ یہاں پہ جو ہے نا شادی بیاہ میں دیگ پکانے کے لیے لکڑ لائی جاتی ہے. یہ وہ لکڑ ہے. خالد بھائی کے پاس یہ بچوں کی شادی کی تھی ابھی, ان کے پاس موجود تھی یہ لکڑ. تو اب ان کے کسی کام کی نہیں کیونکہ ان کے گھر میں گیس ہے, تو انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ لے جائیں. تو خیر میں انہیں پیسے دوں گا. تقریباً مجھے ریڈی والے نے کہا 1 من لکڑ ہے, تو 1 من کے حساب سے انہیں پیسے دیں گے. وہ بتا رہے تھے ہم نے 700 روپے من لائی ہے, تو کرایہ بھرا ہے ساتھ. تو جو بھی پیسے کہیں گے میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. چلو بیٹا اٹھاؤ نا. وہ کوئی بات نہیں, چپکے گی, ایک بات صاف کر لینا. اچھا جی, ہم لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے. میں لکڑیاں وغیرہ یہاں سائڈ پہ کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی. تو اچانک بیگم صاحبہ نے اطلاع دی ہے اس کے کان میں ایک بالی ہی نہیں ہے. اب وہ دکھانا, اب میں ایسی ہاتھ تو ہٹاؤ نا. یہ چھوٹی بالی اوپر, یہ تو خیر چھوٹی سی تھی, یہ اس طرح کی بالی تھی اس کے کان میں. وہ پتہ ہی نہیں ہے, اب پتہ نہیں کب سے گری ہوئی ہے, کہاں گری ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. نیچے کوئی نظر نہیں آئی, نیچے تو جھاڑو بھی لگا دی ہے, اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کب کی گری ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. ایک بار پہلے بھی اسی طرح اوپر سے اس کا کنڈا نکلا تھا, لیکن وہ گھر میں ہی مل گئی تھی. اب یہ اس دوران ادھر ادھر بھی جاتی رہی ہے. اللہ پاک رحم کرے. ابھی دوپٹے وغیرہ کے ساتھ دیکھا ہے, یہاں سارا دیکھا ہے, ابھی نیچے جا کے دیکھیں گے. نیچے بھی دیکھ کے آئی ہوں. سب سے پہلے نیچے تو میں ابھی ٹوپی اتاری ہے, کیونکہ آج کل سردی ہے جی. سردی میں میں جو ہے نا ٹوپی بھی پہن کے اور دوپٹہ بھی زیادہ تر پہنا ہی رکھتی ہوں, اور پہلے تو گرمی میں پھر اتار دیتی تھی. تو ویسے ہی میرا ہاتھ ایسے ہوا تو میں یوں دیکھ رہی ہوں, میں بولی میری بالی کہاں گئی. پھر میں نے بچوں کو بولا وہ گدا جو اٹھایا ہے وہ گدے پہ, اور نیچے کمبل وغیرہ جھاڑ جھوڑ کے سب کچھ دیکھا. اوپر آئی ہوں, اوپر بھی ساری دیکھتی رہی ہوں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ گری کب ہے, رات کو گری ہے, آج گری ہے, کل گری ہے, کب گری ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو سونے کی تھی یہ, میں جھوٹ نہیں بول رہی. تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے میرے والد صاحب نے دلائی تھی جی. اچھی خاصی مہنگی بالیاں تھی. غریب آدمی کی پہنچ سے تو سونا ویسے بھی باہر نکل چکا ہے.
اس کے کان میں ڈلی ہوئی تھی. ہم نے کہا چلو کوئی بچے بچی کے کام آ جائیں گی. تو خیر خریدنا تو آج کل مشکل ہے. ہم جیسے سفید پوش درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے. چلیں ابھی نصیب کی بات ہے. اللہ پاک نے کیا نصیب میں ہوئی تو مل جائے گی. دیکھتے ہیں نیچے بھی دوبارہ سے دیکھتے ہیں سارے مل کے. مما کی بالی جو ہے نا وہ نیچے دیکھنا یار, وہ کمبل وغیرہ جاڑے ہیں نا ہاں وہاں نیچے چرپائیوں پہ دوبارہ دیکھو. ادھر ادھر حسن کو بھی لگا ساتھ. ڈھونڈی ہے نا ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے. ڈھونڈ کے ہم سب نے ڈھونڈی ہے نیچے, پھر بھی اوپر آئی ہوں. میں نے بس بولا پھر حسن بھول جھاڑو جا. مارتے ہوئے بھی ڈھونڈ رہا تھا باہر سے, میں نے بھی اندر سے جھاڑو مارے, میں نے بھی ڈھونڈی ہے, نہیں ملی. کمبل جو آپ نے طے کیے تھے ان کمبلوں میں کے بیچ میں بھی میں نے ان کو بولا بیٹا وہ اچانک میرا ہاتھ لگا ہے. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے گرام کی تھی یا کیا تھی, تولے کی یا آدھے تولے کی تو میں بات نہیں کر رہی, کچھ گرام کی تھی. لیکن اور آج کل میرے آپ- حساب سے کم یہ آدھے تولے کی بالیاں تھیں پرانے کاج سے کم ہاں، سے یہ کم بات ہے. ان کو 15 سال سے تو اوپر ہی ہو نہیں، گئے, نہیں، 20 زیادہ، سال. ہاں، اتنے ہوں گے. تو کیونکہ وہ ایسا شروع کے ٹائم پہ میرے والد صاحب نے یہ کتنے کی بنوائی تھی پتہ نہیں مجھے. 3,300 روپے کی اوپر والی بالی, اور یہ نیچے یہ والی بڑی والی بالی ہے, دونوں مجھے دی تھی 3,000 میں پتہ کر کے آئی تھی. تو وہ جاننے والا تھا, آج وہ سے کانے 15-20 سال پہلے 20 تھی. سال تقریباً ہو گئے ہیں اس بات کے. تو ابو نے مجھے بولا تھا تو پتہ کر, وہ میرے بندے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ ٹوٹ کے تھے. اور ابو نے بولا تھا جا کے یہ پتہ کر کیا کتنے کی ملیں گی. تو پھر میں نے پتہ کیا تھا, تو میں نے ابو کو بولا تھا, ابو نے بولا چل ٹھیک ہے میں پیسے دوں گا. تو چھوٹی والی بالیوں کا بھی میں نے بتایا تھا, تو وہ دونوں کبھی اتاری ہی نہیں ہے, کبھی وہ نہیں کی. تو مجھے اب نہیں لگتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہاں او اللہ کرے دیکھو تو صحیح, پہلے امید اللہ پاک سے انسان رکھتا ہے. باقی جو نصیب میں ہوا نقصان تو وہ تو خیر. لکڑیوں کا میں کوئی معاملہ کروں جی, دیکھتے ہیں اس کا بھی معاملہ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا جی, سارے کام کاج چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے کیونکہ یہ جو معاملہ بن گیا تھا بالی والا. نیچے آ کے دوبارہ سب نے مل کے ڈھونڈنا شروع کیا ہے. لائٹ بھی چلی گئی تو خیر ڈھونڈتے رہے ہم لوگ, کوئی نام و نشان نہیں ملا. تو ابھی کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, سونیا واپس اوپر چلی گئی ہے. مجھے نہیں لگتا شاید گھر میں ہے, وہ کہیں ہوتی نا تو مل جاتی. ہم نے کچرے کے بھی تھیلے دیکھے, جو یہاں ہمارا مین کچرے کا تھیلا ہے وہاں باہر چھوٹی تھیلیاں, باہر گلی میں بھی رونڈ لگائے ہیں, کوئی نام و نشان نہیں ملا. شاید گئی, یہ نقصان ہمارے نصیب میں لکھا تھا. تو ابھی بھی امید ہے کہ کیا پتہ کہیں کونا کھانچا پھر 1-2 بار دیکھیں گے. لیکن جو ہے نا وہ آپ ایک بار اچھے طریقے سے جب دیکھ لیتے ہیں تو آپ تیار ہو جاتے ہیں اس معاملے کے لیے. تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ گئی کہیں, یا سونیا اڑوس پڑوس میں گئی ہے, ہلکی تھی. وہ کنڈا اس کا پہلے بھی میں نے بولا نا ایک بار ریپیئر کر چکے تھے, وہ جو یوں کر کے بند ہوتا ہے نا, اس کا ٹانکا ٹوٹا ہوا تھا, وہ کھل جاتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے اسی طرح کہیں گری ہے یا کسی جگہ پہ. تو بس ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. ویڈیو بھی آج کا ختم کرتے ہیں. ابھی اوپر چھت پہ کافی کام ہے, کھانا بھی نہیں بنایا ہے. اذانیں مسجدوں میں دور دور شروع ہو چکی ہیں, تو زور کا ٹائم ہو رہا ہے. آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے, عافیت والا معاملہ رکھے, درگزر والا معاملہ رکھے. ہمیں دیجیے اجازت جی, اللہ حافظ.